السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من علق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، رواہ احمد وابو داود بن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم دینی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں انسان رہتے ہوئے چند قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور چونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لیکن چونکہ اپنے بر صغیر یا بہت سی جگہوں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرعی علاج کو چھوڑ کر کے یہ تعویذ گنڈا اور دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں جو شرک کے قبیل سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا، تعویذ کو پہنا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ فرمائے۔ چونکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے والوں کے لیے بد دعا کی ہے، اور دوسری حدیث جو مسند احمد کی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمة فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ کو پہنا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگوں کی جماعت آئی، اور اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر 9 لوگوں پر بیعت کی، اور ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کی لیکن ایک آدمی کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ میں یہ تعویذ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور اس کی تعویذ کو کاٹ دیا، اور پھر اس نے آپ سے بیعت کی، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو مسند احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بیماریوں کا شکار ہو تو انسان شرعی جھاڑ پھونک کا استعمال کرے، چہجائے کی تعویذ گنڈے کا استعمال کرے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک تانبا دیکھا، پیتل کا ایک حلقہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب اس آدمی نے کہا کہ ایک بیماری کی وجہ سے پیتل کا ایک چھلا پہنے ہوئے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اتار دو، اس لیے کہ یہ اگر اس حال میں تمہارے پاس ہے یہ پیتل کا چھلا تو یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا، اور اگر تمہاری موت اسی حال میں ہو گئی ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اسی طریقے سے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کے جسم سے تعویذ کو کاٹ دیا تو گویا کہ اسے ایک گردن کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تعویذ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تعویذ شرک کی قبیل سے ہے، اور چونکہ تعویذ کے سلسلے میں اپنے یہاں بہت سے نام نہاد علماء یہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف کتابیں نفس سلیمانی، خزین عملیات، اعمال قرآنی اور اس طریقے سے بہت سے دیگر کتابیں موجود ہیں جو تعویذ لکھنے کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں، جو سراسر شرک ہیں۔ اور چونکہ تعویذ اس لیے منع ہے، چاہے تعویذ وہ قرآنی آیات سے لکھی جائے
یا قرآنی آیات کو کوڈ کی شکل میں، گنتیوں کی شکل میں تیار کر کے لکھا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، کیونکہ تعویذ کے لکھنے سے قرآن کریم کی آیت کو تعویذ کی شکل میں انسان جب پہنتا ہے تو قرآن کریم کی ان آیتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور انسان وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تعویذ کی شکل میں پہن کر کے قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم کی عین بے حرمتی ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک و صاف ہی لوگ چھوئیں تو کسی صورت میں تعویذ کا استعمال کرنا یہ غلط ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی آیتیں لکھ کے کی جائیں، چاہے قرآن کریم کے علاوہ قرآن کریم کی آیتوں کو گنتی کی شکل میں لکھا جائے، ہر حال میں یہ تعویذ غلط ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی انسان مریض ہو تو مریض کے اوپر قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے۔ جھاڑ پھونک کے سلسلے میں چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رقیہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان سے ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی مفہوم سمجھا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے جو انسان جھاڑ پھونک کر رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے اندر فی نفسہ کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اگر چاہے تو اثر پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ ہمیں تعویذ، گنڈا، جنتر منتر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے قبیل سے ہیں اور جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرکیات سے، تعویذ گنڈوں سے اور نام نہاد علماؤں کے چکر میں جو اس طریقے سے لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور شرک میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔